مرنے کے بعد اگر پتہ چلا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہریش کمار لکھتے ہیں، بتاتے ہیں، فزکس میں پی ایچ ڈی کے بعد بھارت کی ایک اہم یونیورسٹی میں لیکچرار پوسٹ ہوا۔ ہندو دھرم سے پہلے ہی میں متنفر تھا۔ 1986 لندن میں دوران تعلیم اسٹیفن ہاکنگز کے لیکچر اور کتب سے ایسا متعارف ہوا کہ خدا ہی کا منکر ہو گیا، اور ایسا منکر کہ بڑے بڑے مسلم، عیسائی، یہودی علماء سے بھرپور مباحثہ، ڈیبیٹس کرتا تھا کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی مجھے قائل نہیں کر سکے، یعنی منوا نہیں سکے یہ بات۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ 2005 کی چھٹی کے دن کی ایک صبح مسلم سبزی فروش نے بیل بجائی۔ ہم گزشتہ 20 سال سے سبزی اسی سے خرید رہے تھے۔ اس دن میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کر لی۔ حسب معمول خدا یا اللہ کے وجود پر اس سے بحث شروع کر دی۔ 30 منٹ کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ سیدھا سادہ مسلمان ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ ہاں، وہ سودے میں بہت صاف گو، سچا تھا اور ایماندار تھا، مناسب دام میں بیچتا تھا۔ آخر چلتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کی جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ وہ کیا تھی؟ اس نے کہا کہ ڈاکٹر جی، تم نے خود بولا کہ تقریباً 6000 سال سے یا 10,000 سال سے انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کہانیاں چل رہی ہیں، اور سب کے سب ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتے ہیں، اور سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب ہی نہیں دے سکتی، کہ یعنی سائنس یہ بتاتی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اب 2 ہی امکانات ہیں، نمبر 1 اللہ کا وجود نہیں ہے، نمبر 2 اللہ ہے۔ اگر تو اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر آگے جا کر اللہ موجود ہوا تو پھر آپ پکڑے جائیں گے، کیونکہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اس کی بھی مانتا ہوں، تم تو انکار کرتے ہو اور نہ اس کی مانتے ہو۔ تو دونوں صورتوں میں فائدے میں کون ہوا، آپ خود ہی فیصلہ کر لینا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں، اس لیے کہ قرآن تو انسان کو سیدھی راہ پر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اب ڈاکٹر ہریش لکھتے ہیں، اپنی آپ بیتی میں بتاتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی امکان، پروبیبلٹی کے لیکچرز دیے، لیکن اس کے جانے کے بعد سوچا کہ اس پروبیبلٹی یعنی احتمال، امکان کی طرف تو کبھی میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا فائدے میں ہے۔ قصہ مختصر کہ اس سوچ کے بعد خیال آیا کہ کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے۔ مذاہب کا علم تو مجھے پہلے ہی کافی تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر میں 1400 سال سے پورا قرآن مجید کا حرف بحرف ایک ہونے کا سنا، یعنی 1400 سال میں کبھی قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اس کا ایک ایک حرف من جانب اللہ ثابت ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو انگلینڈ میں کرسچن مشنری ادارے سے اس کی حقیقت میں نے دریافت کی کہ یہ صحیح بات ہے، تو سب نے اس بات کی تصدیق کی۔ الحمدللہ آج مجھے اور میرے سارے گھر کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے۔ میں اسلامی تعلیمات کے لیے کیرالہ شفٹ ہو گیا۔ میری 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں، اور اللہ کریم نے میری زندگی ہی بدل دی۔ لیکن اس سبزی والے عبدالاحد سے دوبارہ میری ملاقات نہ ہو سکی، لیکن میں نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام بھی عبدالاحد رکھا، کیونکہ وہ ایک سچا مسلمان تھا۔